الحمدللہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ گرامی قدر مشاہدین، آج کی مجلس میں انشاءاللہ تعالی ہم اس تعلق سے گفتگو کریں گے کہ آپ ایسا کیا عمل کریں کہ لوگ آپ کو دعا دیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو لوگوں کی دعائیں حاصل ہوں، لوگ آپ کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کریں؟ اگر ایسا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ خوش اخلاقی کا رویہ اپنائیں، اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں، لوگوں کے ساتھ معاملات میں بہتری لائیں، لوگوں کی مشکلوں میں ان کی مشکلوں کو دور کرنے کے لیے اپنی استطاعت بھر، اپنی طاقت بھر ان کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ تعاون کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ لوگوں کو عطا کیا ہے اس پر حسد نہ کریں۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اگر کسی کو نوازا ہے تو آپ کے دل میں ان کے لیے حسد نہ ہو، جلن نہ ہو، اور آپ ان کی عیب پوشی کریں اور کسی کی رسوائی کا سامان نہ کریں، اور کچھ نہ کر سکیں تو کم سے کم آپ کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، آپ کی وجہ سے کسی کو کوئی اذیت نہ پہنچے۔ اور آپ اگر ایسا کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ آپ کے سامنے بھی آپ کو دعا دیں گے اور آپ کے پیٹھ پیچھے بھی لوگ آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ جس قدر انسان خود کو روک کے رکھتا ہے، اپنا غصہ روک کے رکھتا ہے، اپنی زبان پہ قابو رکھتا ہے، اسی قدر اس کا مقام اللہ کے یہاں اور لوگوں کے یہاں بلند ہوتا جاتا ہے، عظیم ہوتا جاتا ہے۔ اور جس قدر انسان لوگوں سے درگزر کا رویہ کرتا ہے اور انہیں معاف کرتا ہے اور چشم پوشی کرتا ہے، اسی قدر اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں بڑھتی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، کہ برائی اور اچھائی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ دفاع کا وہ طریقہ اختیار کریں جو سب سے بہتر ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بیچ اور جس انسان کے بیچ دشمنی تھی وہ اس طرح بدل جائے گا گویا وہ آپ کا پکا دوست ہو، اور یہ عمل یہ نہیں کر سکتے مگر وہی لوگ جو صبر کرنے والے ہیں، اور یہ رویہ نہیں اپنا سکتے مگر وہی لوگ جو بڑے نصیبے والے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کو تمام لوگوں کو اپنا مال نہیں دے سکتے، ہر کسی کو اپنا مال دے کر خوش نہیں کر سکتے، لیکن ہر کسی سے بہتر اخلاق سے پیش آ سکتے ہو، اور ہر کسی کے سامنے خندہ روئی کے ساتھ اور بشاشت وجہ کے ساتھ اور کھلے چہرے کے ساتھ میں مسکراتے ہوئے ہر کسی سے مل سکتے ہو۔ تو اپنے اخلاق سے تمام لوگوں تک اپنے اخلاق کو پہنچا سکتے ہو، لیکن اپنا مال ہر کسی تک پہنچا دو اتنا نہیں ہوگا۔ لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اور اچھا معاملہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ بہتر سلوک کرے، آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کرے، خیر کرے، تو آپ کم از کم اس کے لیے دعا کریں، دعا میں بخیلی نہ کریں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سألکم باللہ فاعطوہ ومن استعاذکم باللہ فاعیذوہ ومن اتی الیکم معروفا فکافئوہ فإن لم تجدوا ما تکافئوہ فادعوا له حتی تعلموا انکم قد کافأتموہ ومن استجارکم فأجیروہ۔ جو اللہ کا نام لے کر تم سے مانگے تو اسے دے دو، اور جو اللہ کے واسطے تم سے پناہ ڈھونڈے اسے پناہ دے دو، اور جو تمہارے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کرے
تو तुम उसका बदला दो, और अगर तुम उसका बदला नहीं दे सकते तो तुम उसके लिए इतनी दुआएं करो यहाँ तक कि तुम्हें ये यकीन हो जाए कि तुमने उसका बदला दे दिया है। और जो तुमसे पनाह ढूंढे, तुमसे पनाह तलब करे, तो तुम उसे पनाह दे दो। मुहाजिरीन व अंसार, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन, वो आपस में इसी तरह किया करते थे और वो एक दूसरे के लिए दुआएं करते थे। यहाँ तक कि वो अंसार रज़ी अल्लाहु अन्हुम जिन्होंने सहाबा को, मुहाजिरीन को ठिकाना दिया, अपने आप पर उन्हें तरजीह दी। अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक बार मुहाजिरीन ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, सारा सवाब तो अंसार को हासिल हो गया, हमने इनसे अच्छा किसी को नहीं देखा जो कि खर्च करते हूँ और कम होने के बावजूद बेहतरीन अंदाज में खैर ख़्वाही और हमदर्दी का रवैया अपनाते हैं, और हमारे सारे खर्च तो ये सब खर्च की तरफ से ये काफ़ी हो जाते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम उनकी तारीफ़ नहीं करते? क्या तुम उनके लिए दुआएं नहीं करते? तो अल्लाह के नबी तो सहाबा ने, मुहाजिरीन ने कहा, क्यों नहीं, ज़रूर हम ऐसा करते हैं। जब वो हमारे लिए अखराजात करते हैं, हमें खाना खिलाते हैं, हमारी हमदर्दी करते हैं, खैर ख़्वाही करते हैं, तो हम उनकी तारीफ़ करते हैं, उनके लिए दुआएं करते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तो फिर ये इसका बदला है। तो इसी तरह से जब जब लोग आपको याद करेंगे तो आपके अखलाक को याद करेंगे, आपकी आदत को याद करेंगे, आपके बेहतर रवैये को याद करेंगे, और लोग कहेंगे जज़ाहुल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु खैरा, कभी सामने कहेंगे, कभी पीछे कहेंगे, अल्लाह उसको बेहतर बदला दे, अल्लाह उसको अच्छा बदला दे, अल्लाह आपको अच्छा बदला दे, कितना अच्छा इंसान है, कितना बेहतर इंसान है। तो आपके सामने भी आपकी तारीफ़ करेंगे और आपके पीठ पीछे भी आपकी तारीफ़ करेंगे और आपके लिए दुआएं भी करेंगे। और जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे, जब आपकी वफ़ात हो जाएगी, तो लोग कहेंगे रहमहुल्लाह, अल्लाह उस पर रहम करे, रहमतुल्लाहि अलैह, उस पर अल्लाह की रहमत हो। तो लोग मरने के बाद भी दुआएं देंगे और ज़िंदगी में भी दुआएं देंगे। आप देखें कि जब कोई खुश अखलाक इंसान मर जाता है, उसकी वफ़ात हो जाती है, तो कैसे लोग उसके लिए जनाजे में शरीक होने के लिए किस तरह से आते हैं और कैसे उसके लिए दुआएं करते हैं। और इसके मुकाबले में जब कोई बदअखलाक मर जाता है तो ये वो शख्स होता है कि लोगों को उससे राहत मिल जाती है, और कोई उसके जो है ऐसा कम होता है कि लोग कोशिश करके उसके जनाजे में पहुँचें। एक बदअखलाक के जनाजे में कोशिश करके उसके जनाजे में पहुँचें और उसके लिए रहमत की दुआएं करें, ऐसा कम ही होगा। और इसलिए आप दो हदीस देखें, अबू कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु की, कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से एक बार एक जनाजा गुज़रा, तो आपने फरमाया, मुस्तरीहुन व मुस्तराहुम मिन, आराम पाने वाला और उससे आराम मिल गया। लोगों ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका क्या मतलब है? तो आपने फरमाया कि एक साहब ईमान बंदा जब वफ़ात पाता है तो दुनिया की थकावट से और दुनिया की अज़ियतों से आराम पा जाता है, अल्लाह की रहमत की तरफ चला जाता है। और एक गुनहगार बंदा, अल्लाह के बंदे उससे आराम पा जाते हैं। अल्लाह का मुल्क और दरख्त और पौधे और हैवानात जिन जिन को उससे तकलीफ़ पहुँचती थी, सब उससे आराम पा जाते हैं। आप देखें कि बहुत सारी बीवियाँ अपने शौहरों की वफ़ात के बाद अपने शौहरों के लिए दुआएं नहीं करती, इसलिए कि वो बदअखलाक था, उनके साथ अच्छा मामला नहीं किया करता था। जब भी उसके मरने के बाद उसका ज़िक्र होता है तो कहती हैं बड़ा बदअखलाक था और बड़ा मामला उसका बुरा था और रहन सहन उसका दुरुस्त नहीं था। और इसी तरह से आप देखें कि जो लोग लोगों को तकलीफ़ें पहुंचाते हैं, लोगों को रास्ते में उनकी रुकावट का सबब बनते हैं, किसी तरह भी अजियत रसानी का बाइस बनते हैं, तो बहुत सारे लोग आप देखेंगे कि उनके लिए दुआ करने के बजाय बद्दुआ करते हैं। अगर बद्दुआ नहीं करेंगे तो दुआ भी नहीं करेंगे उनकी बदअखलाक़ी की बिना पर। और आप इसी तरह से आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो रास्तों में रुकावट बन जाते हैं, लोगों के रास्ते में तकलीफ़ का बाइस बन जाते हैं,
اور راستے میں کانٹے پھینکتے ہیں، گندگیاں پھینکتے ہیں، یا جو ہے راستہ تنگ کر دیتے ہیں، تو ایسے لوگ لعنت کا سبب بنتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من آذى المسلمین فی طرقہم وجبت علیہ لعنتہم، جو لوگ مسلمانوں کو ان کے راستے میں تکلیف پہنچائے تو مسلمانوں کی لعنت اس پہ پڑتی ہے۔ یعنی اگر لوگ عام طور پر تو مسلمانوں کو لعنت سے روکا گیا ہے، لیکن اگر کوئی شخص ایسی حرکت کرے کہ مسلمانوں کے راستہ تنگ کرے، انہیں راستے میں ان کی اذیت کا باعث بنے، اور وہ لوگ اس پر لعنت کریں گے تو وہ لعنت کا حقدار ہو جاتا ہے، اور اس سلسلے میں لوگوں کی بد دعائیں اس کے خلاف قبول ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ایسی حرکت ہرگز نہ کریں کہ لوگ آپ پر بد دعا کریں۔ آپ کوشش یہ کریں کہ آپ کا عمل ایسا ہو کہ لوگ آپ کے لیے دعائیں کریں، لوگ آپ کے لیے دعائیں کریں۔ تو یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ کیسے لوگوں کی ہمیں دعا حاصل ہو۔ اور جب آپ کسی کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، مخلوق کے اللہ کے بندوں کے ساتھ آپ کا رویہ بہتر ہوتا ہے، تو لوگ اپنی زبانوں سے آپ کی تعریف کرتے ہیں، اور آپ کے سامنے بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور آپ کے پیٹھ پیچھے بھی دعا کرتے ہیں۔ شاید کسی کی دعا قیامت کے دن آپ کے لیے کام آ جائے۔ تو یہ پہلی چیز ہے جس کے ذریعے سے آپ لوگوں کی دعا پا سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں سے خود کہیں کہ بھائی میرے پیٹھ پیچھے میرے لیے دعا کرنا، بعد میں میرے لیے دعا کرنا۔ اور آپ اس سلسلے میں دیکھیں کہ صفوان رحمہ اللہ نے جب اپنی بیوی کے والد ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے ملک شام میں ان کی اس سے ملاقات کے لیے گئے اور ان سے ملاقات نہ ہو سکی، ام دردہ سے ملاقات ہوئی، یعنی ان کی بیوی سے ملاقات ہوئی، تو ام دردہ نے ان سے پوچھا کیا اس سال حج کرنا چاہتے ہو؟ ملک شام میں لوگ تھے اور یہ ملک شام ملنے گئے تھے، تو صفوان رحمہ اللہ سے پوچھا ام دردہ نے کیا اس سال حج کرنا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ ہاں حج پہ جانا چاہتا ہوں۔ تو ام دردہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ہمارے لیے خیر کی دعا کرنا، طلب کیا کہ آپ حج پہ جا رہے ہو، مبارک سفر پہ جا رہے ہو، حج میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کرنا۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک مسلمان بھائی کی دعا اپنے مسلمان بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے قبول ہوتی ہے، اور اس کے سرہانے ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے، جب وہ اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر حاضری میں دعا کرتا ہے تو فرشتہ جس کو اللہ نے مقرر کیا ہے وہ کہتا ہے آمین، اور اللہ تجھے بھی ایسا دے۔ تو اس کے ذریعے سے آپ فرشتے کی بھی دعا پاتے ہیں۔ تو آپ جب یہ چاہیں کہ کسی سے دعا کا مطالبہ کریں تو کسی نیک انسان سے دعا کا مطالبہ کریں، ایسے انسان سے دعا کا مطالبہ کریں جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہو، اس لیے کہ جو لوگ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، جو اپنے والدین کو خوش رکھتے ہیں، راضی رکھتے ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور اس سلسلے میں آپ اویس قرنی رحمہ اللہ کا قصہ دیکھیے، وہ حدیث دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ تابعین میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کا نام ہے اویس، اس کی والدہ ہیں اور وہ اپنے والدہ کا فرما بردار اور اپنے والدہ کا خدمتگار ہے، اپنے والدہ کو خوش رکھنے والا ہے، حسن سلوک کرنے والا ہے۔ اس کے جسم میں سفیدی کی بیماری تھی، اس نے جب دعا کی تو اللہ نے اس کی دعا قبول کر کے اس کی بیماری دور فرما دی۔ اگر اس سے ملاقات ہوگی تو کہنا کہ تمہارے لیے بخشش کی دعا کرے۔ اللہ اکبر۔ اس کی یہ روایت تفصیل کے ساتھ صحیح مسلم میں آئی ہے، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے خلافت کے زمانے میں ایسا کیا، جب یمن کے لوگ آئے تو پوچھا کہ تم میں اویس نامی آدمی آیا ہے، اور اس کے بعد جب انہیں اس کی تفصیل مل گئی تو ان سے وہ پوری تفصیلات پوچھیں جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی اور جو کچھ اللہ کے نبی نے بتایا تھا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے وہ سب کو معلوم کیا،
کہا آپ کو سفید داغ کی بیماری تھی اور اللہ نے شفا دے دی، صرف 1 درہم کے برابر باقی رہ گیا ہے۔ تو اویس رحمہ اللہ نے کہا ہاں۔ پوچھا کہ آپ کی والدہ باحیات ہیں اور آپ نے اپنی والدہ کے ساتھ بڑا حسن سلوک کیا ہے، تو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یمن کا ایک شخص آئے گا جس کا نام اویس ہوگا، قرن قبیلے کا ہوگا، اس کو برص کی بیماری تھی، اللہ نے اسے شفا عطا فرما دی، صرف 1 درہم کی جگہ باقی رہ گئی ہے۔ وہ اپنے والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہے، وہ ایسا شخص ہے کہ اگر اللہ کا نام لے کے کسی بات پہ قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم ٹوٹنے نہیں دے گا، اس کی قسم پوری فرما دے گا۔ اگر تم سے ہو سکے اور تم سے اگر ملاقات ہو اویس سے تو اس سے کہو کہ تمہارے لیے بخشش کی دعا کرے۔ تو چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے درخواست کی اویس رحمہ اللہ سے کہ میرے لیے بخشش کی۔ صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریبی صحابی ہیں، اللہ کے نبی نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے، لیکن اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے شخص سے، ایک نیک شخص سے دعا کی درخواست کر رہے ہیں کہ میرے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کرو۔ کہتے ہیں فاستغفر لی، میرے لیے بخشش کی دعا کیجئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں فاستغفر لہ، تو اویس رحمہ اللہ نے ان کے لیے استغفار کیا۔ تو اس حدیث میں اس بات کی تنبیہ بھی ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کریں۔ جہاں جو بیٹا جو بیٹی اپنے والدین کو خوش رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے، اور اسی طرح سے ان کے حق میں ان کے والدین کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات، ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن، 3 طرح کی دعائیں قبول ہی ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پہلی ہے مظلوم کی دعا، دوسری ہے مسافر کی دعا، اور تیسری ہے والد کی دعا اپنے بچوں کے حق میں، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے حق میں والد کی دعا۔ اور ترمذی کے الفاظ ہیں دعوت الوالد علی ولدہ، کہ والد کی دعا اپنے بچوں کے خلاف، یعنی دعا بھی قبول ہوتی ہے اور بد دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس سے معلوم ہوتی ہے کہ والدین کو راضی رکھنے کی کس قدر اہمیت ہے، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا کس قدر اہم ہے۔ کبھی بھی ایسا نہ ہونے پائے کہ انسان اپنے ماں باپ کو ناراض کر دے، کہیں وہ بد دعا نہ دے دیں تو اس کی زندگی برباد ہو جائے گی، اس لیے کہ والد کی بد دعا قبول ہوتی ہے جس طرح اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی جو ہے علماء نے ذکر کیا ہے کہ والدہ کا ذکر نہیں کیا گیا کہ امی کی دعا قبول ہوتی ہے، باپ کی دعا قبول ہوتی ہے ذکر کیا گیا، اس لیے کہ والدہ کا حق تو زیادہ ہے، اور والدہ کی دعا تو اور زیادہ قبول ہوگی جب والد کی دعا قبول ہوگی، جس کا حق ماں کے مقابلے میں کم ہے، جب اس کی دعا قبول ہوگی تو ماں کی دعا بھی اس سے زیادہ قبول ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ کو منع فرمایا ہے کہ اپنے اولاد پر بد دعا نہ کریں۔ ماں باپ اپنے اولاد کے لیے دعا کریں، ان کے خلاف بد دعا نہ کریں، خود اپنے خلاف بھی انسان کو بد دعا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم ولا تدعوا علی خدمکم ولا تدعوا علی اموالکم لا توافقوا من اللہ تبارک و تعالی ساعۃ نیل فیہا عطاء فیستجیب لکم، کہ اپنے خلاف بد دعا نہ کرو، اپنی اولاد پر بد دعا نہ کرو، اپنے خادموں پر بد دعا نہ کرو، اپنے مال پر بد دعا نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہو اور دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہو اور پھر تمہاری وہ بد دعا قبول ہو جائے، تو ظاہر ہے یہ تباہی اور ہلاکت کا سبب بن جائے گا۔ تو اے اللہ کے بندے، آپ جو ہے اپنے بھائیوں کے لیے ان کی غیر حاضری میں ان کے پیٹھ پیچھے دعا کریں، اور ایسے ہی اپنے والدین سے کہیں کہ وہ آپ کی غیر حاضری میں آپ کے لیے دعا کریں، اور خود آپ اپنے والدین کے لیے
ان کی غیر حاضری میں، ان کے سامنے تو دعا کریں ہی کریں، ان کی پیٹھ پیچھے بھی ان کی دعا کریں۔ وہ آپ کے سب سے قریبی ہیں، وہ آپ کے سب سے زیادہ چاہنے والے ہیں، وہ آپ پر سب سے زیادہ شفقت کرنے والے ہیں، اور ان کے لیے آپ دعا کریں اور ان سے دعا طلب بھی کریں اور ان کی خدمت کریں، تاکہ ان کی دعا آپ کو لگ جائے۔ آپ کی ماں کی دعا، والد کی دعا، ماں باپ کی دعا آپ کے لیے شامل حال ہو جائے، اور اس طرح سے آپ کی دنیا اور آخرت بن جائے۔ تو آج لوگوں کی دعا کیسے پا سکتے ہیں، 2 باتیں ذکر کی گئیں، اور دراصل یہ شیخ محمد النعیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے کہ آپ مخلوق کی دعا کیسے پا سکتے ہیں۔ اس میں انہوں نے بہت ساری تفصیلات کی ہے، بڑی کتاب ہے، اس میں سے ہم نے یہ ابتدائی حصہ لیا ہے۔ اگر آپ اس موضوع سے دلچسپی رکھتے ہیں تو شیخ محمد النعیم رحمہ اللہ کی کتاب کیف تجعل الخلق یدعون لک، اس کتاب سے استفادہ کریں۔ واللہ تعالی اعلم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔